على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189، 90 اور 91 تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے آسمان اور زمین. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایک مومن جب اس آیت کو سنتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، تو پھر اس کی ہر ضرورت اسی بادشاہ سے وابستہ ہونی چاہیے، کیونکہ خود فرما رہا ہے اس ہی کی ملکیت ہے، اس ہی کی بادشاہت ہے، سب کچھ اس ہی کے لیے ہے، تمام آسمان اور زمین. اور جب اس ہی کی ملکیت ہے، اس ہی کی بادشاہت ہے، تو پھر وہ اس اپنی ملکیت میں، بادشاہت میں جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے مجازی طور پر، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا. دوسرا یہ کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن تصرف کی ایک لمٹ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو آگ لگا سکتے ہیں، گناہ گار ہوں گے، اسراف ہے، گناہ ہے. اس کا وہی استعمال جائز اور درست ہے جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہوگا. پابندی ہے، اور پھر وہ جب تک چاہے گا یہ چیز آپ کے پاس رہے گی، اور جب چاہے گا وہ اس سے واپس، آپ سے واپس، مجھ سے واپس لے سکتا ہے. تو ہمارے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں تصرف کا اختیار بھی اس ہی کی مرضی کے موافق اور مطابق ہے. لیکن حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اس ہی کی بادشاہت ہے، اور وہ تصرف کر سکتا ہے. لہذا اگلے ہی حصے میں آیت کے فرمایا: واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والا جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے. بعض افراد اس جملے سے غلط معنی اخذ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، تو پھر جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک جملہ جو ہے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا، نہ یہ کہ سب کچھ کر سکتا ہے میں آپ ہر عیب اور نقص کی نسبت اس ذات مقدس کی طرف کر دیں. اس لیے تو یہ جملہ بیان نہیں فرمایا. یہ محالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ محال سے مبرہ اور منزہ ہے، اس لیے کہ محال میں وہ قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ خالق سے ربط و تعلق قائم کر سکے. پھر تو ہر ہی عیب کی نسبت اس کی طرف کر دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا ظلم بھی کر سکتا ہے، ہر بری صفت سے اس کو متصف کر دیں گے. یہ محالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ محال پر قادر نہیں ہے. یہ اس کا نقص نہیں ہے، بلکہ اس محال میں اتنی سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی صفت قرار پا سکے. پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنی صفات کو بھی معاذ اللہ ختم کر سکتا ہے، اپنا دیکھنا بھی ختم کر سکتا ہے،
اپنا کلام کرنا بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وجود پاک کو بھی معاذ اللہ ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کون سی چیز باقی بچتی ہے؟ جب خدا کا وجود ہی معدوم ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے واجب۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور اس کا عدم عقل مانے ہی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ ایسا وجود کہ عقل کہتی ہے کہ اس پر عدم طاری ہی نہیں ہو سکتا، اس پر نہ ہونا کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال واجب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ایک جملے میں تعریف کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہ اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے جو تمام خوبیوں والا ہے اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ 1 لائنر ہے۔ اگر آپ اپنے خالق اور مالک کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں تو 1 لائن میں اس طرح سے اجمالی طور پر کریں گے کہ یہ وہ ذات مقدس ہے کہ جو واجب الوجود، تمام خوبیوں والا، ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اس کے لیے صفات کمال بھی لازم ہیں، اور عیب اور نقص سے بری ہونا، مبرہ ہونا، منزہ ہونا بھی اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے بعض چیزیں محال ہوتی ہیں۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ خود ہی نہ اٹھا سکے، تو آپ کہو گے محالات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جتنی بھی بڑی کائنات بنا لے، قادر ہے وہ اس کو اٹھانے پر بھی۔ تو آپ کہیں اس کا مطلب نہیں بنا سکتا نا اتنا بڑا کہ خود اٹھا سکے، تو یہ محالات میں سے ہے اور یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے، آپ کو یہ فتویٰ بھی مل جائے گا، لکھا ہوا فتویٰ، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جی بول سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس پر کیا کریں گے آپ؟ یہی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بیان میں فرمایا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر عیب اور نقص کی نسبت کر دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ارشاد نہیں فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ تو بندے کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے طرف۔ اور کس طرح سے رجوع کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا عبادت کر رہا ہے؟ اول تو دعا مانگتا ہی نہیں ہے، جلدی اتنی ہوتی ہے۔ بھئی جہاں سے ملنے کی امید ہے، جو بادشاہ ہے، ساری ہر ایک شے اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ آگے فرما بھی رہا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ لیکن ہم دعا بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں تو اس انہماک سے نہیں، اس یقین کے ساتھ نہیں کہ یہاں آیا ہوں یہیں سے ملے گا، یہی عطا فرمائے گا۔ اگرچہ سبب اور ذریعہ کسی کو بنا دے، اگر یہ بھی میری مدد کریں گے تو اللہ جب ان کے دل میں ڈالے گا تبھی یہ کریں گے، ورنہ 1000 ایڑیاں رگڑتا رہے، دل نرم نہیں ہوتے لوگوں کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کلام مقدس پر ایمان تو سب رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان پر اس کو ماننے کا تقاضا انسانی کردار میں کس انداز سے ظاہر ہونا چاہیے؟ یہی دے گا، میں جاؤں گا ہی نہیں خالی واپس۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے اس ہی کی طرف فوراً رجوع کرے انسان۔ مال ہے، اسباب ہے، تعلقات ہیں، دوست ہیں، اقتدار ہے، بعد میں ٹرائی کریں گے یا اللہ پھنس گیا ہوں نکال مصیبت سے، اور ایسا رجوع کہ دل میں یقین ہو کہ بس یہی ہے، یہی ہے۔ کیا یہ آیت کافی نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ زمین و آسمان کی تخلیق پہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے،
کہ یہ آپ کو بات بتا دیتی ہے عقل کی روشنی میں کہ خالق ہے، وہ علیم ہے، وہ ارادہ کرنے والی ذات اقدس ہے، وہ قادر ہے اور وہ حی ہے۔ ایک رات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری باری تھی، میرے پاس حضور نے قیام فرمانا تھا، حضور تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں خوب اللہ کی عبادت کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، تو پھر آپ عبادت کریں لیکن یہاں سے نہ جائیں، یہیں حجرے میں کریں تاکہ میری نگاہوں کے سامنے آپ رہیں۔ تو حضور نے اسی حجرہ مبارکہ میں عبادت شروع کی، اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مصلی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو تلاوت فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و تفکر نہیں کرتا ہے، اس پر افسوس ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں بڑی زبردست ہیں کہ یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ جب اے بندے تو اس خالق کائنات کو مالک اور بادشاہ مانتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ وہ ہر چاہت پر ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے، تو تیرے جتنے بھی ممکنات ہوں تیرے لیے، چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو تیرا رجوع ہمہ وقت کس کی طرف ہونا چاہیے، اور کس لگن کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ اور کس توجہ کے ساتھ اور کس زبردست اعتقاد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہا، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، پھر کیا ملے گا؟ اور کہیں سے مل بھی کیا سکتا ہے؟ اگر اور کہیں سے کچھ ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا، ہمیں جو رزق عطا فرما رہا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، نوکریوں پر جا رہے ہیں، دوسری مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، نتیجتاً مہینے کے آخر میں جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ رزق عطا فرما رہا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے۔ تو براہ راست نہیں دے رہا، اسباب مقرر فرماتا ہے، لیکن یہ اسباب اور ان میں آسانیاں وہی مقرر فرماتا ہے، اسی کے ارادے کار فرمائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اسی ہی کی بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضور نے بھی فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کی طرف رجوع کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ اقدس میں دعا نہیں کرتا۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ تمہیں بڑی سے بڑی چیز چاہیے تب بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں سوال کرو، اگر تمہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے تب بھی اللہ ہی کی بارگاہ اقدس میں سوال کرو۔ اور در مختار میں فقہ کی کتاب ہے، لیکن ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ پر بڑا زبردست کلام فرمایا کہ رحمان اور رحیم، رحمان میں بڑا مبالغہ ہے، بہت زبردست عطا فرمانے والا رحمان، تو بڑی بڑی چیزوں کے لیے رحمان فرما دیا کہ بندے یہی ہے، اور اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے تب بھی گھبرانا نہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جا کر کہہ کہ بھئی نمک دینا، بادشاہ دو لگائے گا اس کو کہ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہماری شان کے مطابق سوال کر۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر چیز میں اس ہی سے رجوع کرے۔ تو رحیم بھی فرما دیا، اس کا ایک معنی یہ ذکر کیا کہ بڑے سے بڑی چیز بھی اس ہی سے سوال کیا جائے، بڑی سے بڑی چیز کا، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں رکھا جائے، کیونکہ مستقل بالذات، فاعل حقیقی، مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس نے اپنے قدرت اور اختیار سے اپنے جس بندے کو جو اختیار عطا کر دیا وہ عطا کر دیا۔ صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، بھئی ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پتہ ہے کہ طبیب اعظم ہیں اور اللہ نے ان کو طبیب اعظم بنایا ہے۔ ایک شخص کی
پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ حضور کے پاس آ گیا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حکیم کے پاس جاؤ، ان سے بڑھ کر حکیم کون ہے؟ لعاب دہن لگاتے ہیں اور ہڈی جوڑ دیتے ہیں، اور ایسی جوڑی کہ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ یہاں تو ڈاکٹر اگر علاج بھی کرتا ہے تو ہمیں کہتا ہے بھئی پہلے جیسا نہیں ہوگا، وہ جو اللہ نے 0 میٹر لگا کے دیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس میں کچھ سدھار آ جائے گا۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی دوران جنگ، حضور کے پاس آ گئے، حضور نے لعاب لگایا اور آنکھ رکھ دی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں سے بھی جسے چاہے شفا عطا کر دے، حقیقتاً شفا عطا کرنے والی ذات، لیکن اپنے بندوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی بڑے کام لیتا ہے تاکہ ان سے لوگ وابستہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ بری الاکمہ والابرص وحی الموتى بإذن اللہ، کہ کوڑ زدہ لوگوں کو مسح فرماتے تھے، ٹھیک ہو جاتا، اور مردوں کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ تو آپ بھی کہہ کر دیکھو کہ بإذن اللہ کھڑا ہو جا۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے اختیار سے کھڑا ہو جا، بإذن اللہ کھڑا ہو جا، نہیں ہوگا، لیکن ان کی زبان میں کیسی تاثیر دی؟ تو اللہ نے فرق کر دیا یا نہیں کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ میری بارگاہ اقدس میں ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقی فاعل اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو اور کو حقیقی فاعل مانا یا مستقل مانا تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، حضور سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت جو اس آیت مقدسہ کے تناظر میں بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فاعل حقیقی ہے، کوئی نہیں تھا وہ تھا، اس ہی نے ارادہ فرمایا اور مخلوق کو عدم سے وجود عطا کر دیا، مخلوق میں صفات پیدا فرما دی، کسی میں کوئی صفت، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی کمال، تو کمال والا تو اللہ ہے، آپ کہہ رہے ہو اس میں کمال ہے، یہ دیوار بھی مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کمال ہے نا مضبوط ہونا، لیکن مضبوطی یہ کمالات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، لیکن مخلوق میں بھی مان لیے، لیکن آپ کیا کہو گے؟ اللہ نے اس میں مضبوطی ڈال دی تو ہے، اللہ چاہے گا تو نکال لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کو کسی نے دی ہیں؟ نہیں، وہ مستقل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں مستقل ہے، یہ لفظ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا جس طرح سے چاہا نواز دیا۔ تو ہر ایک کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ اپنے بندوں میں دیا ہے ان کو وہ ڈیو ریسپیکٹ دینا بھی لازم اور ضروری ہے، اور مستقل نہ ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ضمنی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم غور کریں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ حضور فرماتے کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا سیدھا اور آسمان کو، تاروں کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اس پہ غور و تفکر کرنے لگا اور زبان سے نکلا کہ اے آسمان ضرور تیرا خالق ہے، تیرا خالق ہے، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ محبت سے بھر گیا اور اس نے کہا اے رب مجھے بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسے بخش دیا۔ یعنی یہ غور و تفکر جو ہے وہ کسی کو ماننے کی طرف لے جاتا ہے، کسی کی عظمت کا قائل کر دیتا ہے، کسی کی ذات سے خود کو وابستہ کروانے والا بنا دیتا ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے والا بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کبھی کسی کی سمجھداری کے معترف ہو جائیں تو چاہتے ہیں کہ یار اس سمجھدار آدمی کے ساتھ رہا جائے، فائدہ ہوگا، اس ذہین آدمی کے ساتھ رہا جائے، اس کامیاب آدمی کے ساتھ رہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جیسے ہی یہاں یہ غور و تفکر انسان کرتا ہے تو قرب الہی کی طرف
اور اعتراف کی طرف بڑھتا ہے۔ دن اور رات کے اختلاف میں اختلاف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، مختلف ہونا، چھوٹا بڑا ہونا۔ جیسے آپ دن اور رات کو دیکھیں تو مختلف موسموں میں یہ راتوں کا سائز اور دنوں کا سائز کتنا مختلف ہے۔ سردیوں کی راتیں یہ بڑی ہو گئی، دن سکڑ گیا، مزے سے 7:15 بجے فجر پڑھو اور 6 بجے آپ مغرب پڑھ لو، تو 7 اور 6 یعنی 7 بجے طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے چلا جاتا ہے چھٹی لے کے۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 12 گھنٹے بھی نہیں رک رہا۔ اور جب شدید گرمی ہوتی ہے تو 5 بجے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور جاتا ہے 7:45 بجے۔ 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، یہ کیا ہے؟ پھر کہیں ایسا ہے کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آ رہا، جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور طلوع کر جاتا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی اور فارغ ہوئے اور فجر ہو گئی، عشاء کا وقت ہی نہیں آیا۔ تو فقہا نے لکھا ان پر عشاء فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت پائیں گے تو عشاء کی نماز فرض ہوگی اور پڑھیں گے۔ لیکن یہ بھی لکھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ یہ قضا پڑھیں تاکہ عادت رہے، کیونکہ جب ٹریول کر کے کہیں اور جائیں گے تو عشاء کی عادت ہی نہیں ہوگی، تو لہٰذا کہا کہ یہ پڑھیں۔ لیکن وقت نہیں آ رہا۔ ایسے مقامات 6 مہینے دن ہے، آپ نیٹ پر جا کر سرچ کریں، باقاعدہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ اجالا ہوگا، بالکل روشنی۔ ویڈیو بنانے والا کہتا ہے یہ اس وقت جو ہے فلاں مقام پر یہ رات کے 10 بج رہے ہیں، یہ رات چل رہی ہے، لیکن سورج چونکہ غروب نہیں ہوتا تو یہ ابھی سب سو رہے ہیں، اور یہ سوتے رہیں گے اور پھر یہ اٹھیں گے تقریباً 8 گھنٹے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 بج رہے ہیں ابھی، اور 2 گھنٹے بعد 12 بج جائیں گے دن کے، اس کے بعد اور 8، تو وہ 8 بجیں گے تب بھی اجالا ہی ہوگا، وہ صبح ہوگی۔ تو کیلکولیشن کتنی مشکل ہو جاتی ہوگی۔ اجالا دیکھ کے آدمی کو لگے گا جاگوں یا سوؤں، دکان کھولوں یا بند کروں۔ عجیب ہے، لیکن وہاں کے لوگ تو بہرحال عادی ہیں کہ وہ کام کر کے گھر پہ پہنچا تو اس کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی میں آئے ہوئے اتنے دیر نہیں ہوئی کہ ابھی دوبارہ چلا جاؤ، اور جا کے باہر دیکھے گا تو دکانیں ہی بند ہوگی تو سمجھ جائے گا رات ہے۔ لیکن بہرحال آپ غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کیا ہے، اتنا زبردست نظام۔ سورج پابند ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند ذرا آگے چلتا ہے پہلے، سورج اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جرأت نہیں ہے اس کی کہ وہ قمر کو جا کے پکڑ لے، اتنی رفتار سے چلے، جو رفتار جس کی مقرر کر دی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو تقدیر ہے، یہ جو ہم نے مقرر کیا ہے ان کا سفر، یہ کس نے کیا ہے؟ العزیز نے اور العلیم نے۔ اپنی 2 صفات کو ذکر فرمایا۔ یار یہ ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ گھومتے گھومتے ٹکرا جائیں سیارے، کبھی ہوا نہیں ایسا، کیوں نہیں ٹکرا جاتے؟ جو سرکولیشن میں آ رہے ہیں تو کبھی تو کیلکولیشن مسٹیک ہو، کہیں تو جا کے یہ ٹکرائیں، کچھ ہو، تصادم ہو، کوئی تباہی ہو، کچھ بھی نہیں۔ صدیوں سے چل رہا ہے نظام ایسا زبردست اور پرفیکٹ اور کیلکولیٹڈ۔ اب سائنس جو ہے اس کو دریافت کر رہی ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس میں یہ کیلکولیشن ہے، اس میں یہ کیلکولیشن ہے، اس میں یہ کیلکولیشن ہے۔ سائنس نے پتہ لگایا، اس نے بنا کے دکھا دیا، اور کتنی چیزوں کو بنا کے دکھا دیا، کوئی شمار ہی نہیں ہے، بے شمار چیزیں۔ ایک چیز بناؤ اس میں ہی کافی علم چاہیے ہوتا ہے۔ ایک الماری بناؤ کئی طرح کی بن سکتی ہیں، کتنا علم چاہیے؟ مختلف قسم کے فرنیچر بناؤ، کتنا علم چاہیے؟ عمارتیں بناؤ، کتنا علم چاہیے؟ علی ھذا القیاس اس نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق جدا جدا ہے، کتنا علم چاہیے، کتنی سائنس چاہیے، کتنی کیلکولیشن چاہیے، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، کس طرح سے یہ نشو و نما پائے گا، کیسے نظام چلے گا، پیدا کرنا بھی جانتا ہے اور نظام چلانا بھی جانتا ہے۔ اور خود آیت الکرسی آپ پڑھ کر دیکھیں،
تو فرماتا ولا یعودہ حفظہما، اس کائنات کا نظام چلانا اسے تھکاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہو العلی العظیم، اپنی صفات کمال کو بیان کیا، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے، تو بلند جو چاہے کر سکتا۔ اور یہاں پر بھی جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ اس علیم اور غالب کا مقرر کرنا ہے۔ سورج کو حکم دے دیا اسی مدار میں گھومنا، کوئی سیارہ سال میں چکر لگا رہا ہے، کوئی مہینے میں پورا چکر زمین کا لگا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے، مختلف قسم کے اوقات اور ٹائمنگز ہیں، اور جس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا مجال ہے وہ اس سے کچھ ہٹ جائے نہیں ہو سکتا۔ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو گردشیں ہیں یہ اس غالب نے اور علم والے نے مقرر کی ہیں۔ غالب آپ بھی بہت ساری چیزوں پر آ جاتے ہو، آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جب ہمارا غلبہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا مس مینجمنٹ بھی کر جاتے ہیں، اپنے پاورز کا ابیوز بھی کر جاتے ہیں، غلط استعمال بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ عزیز ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں پر غالب ہوتے ہیں، اس غلبے کی وجہ سے خمار چڑھ جاتا ہے، مس مینجمنٹ ہو جاتا ہے، ظلم بھی کر جاتے ہیں، اور غلط فیصلے بھی ہم کر جاتے ہیں اس غلبے کی وجہ سے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، میں نکال لوں گا یہاں سے، غالب ہے اسٹیئرنگ پر، ریس دینے پر غالب ہے، تو اس مرزا غالب نے ریس دی اور اندازہ لگایا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بہت تنگ راستہ تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو عزیز تو تھا لیکن علیم نہیں تھا، اور یہ عزیز بھی بنایا ہوا تھا اللہ کا، لیکن اللہ وہ کیسا غالب ہے کہ بس فرما دے ہو جا تو ہو جا، اور ذرہ برابر بھی کسی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ غلطی ہو گئی، معلوم نہیں تھا، کیلکولیشن مسٹیک ہو گیا۔ علیم ہے، سب جانتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ پانی H2O ہے، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1، یہ گیس جو اس تناسب سے ملا ہو تو پانی کا قطرہ بن جائے گا۔ یہ اس طرح کیوں ہے؟ یہ اس طرح اس لیے نہیں ہے کہ بس یہ یوں ہی تھا کہ پانی اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ اس مناسبت سے 2 گیسوں کو ملاؤ گے تو پانی کا قطرہ بن جائے گا، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چاہا کہ گیس کو اس مناسبت سے ملایا جائے تو پانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرما دیا وہ نظام مخلوق پر غالب ہے۔ آپ زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے، اونچائی سے چھلانگ لگاؤ گے گرو گے مر جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا ہے کہ یہ کشش آپ کو نیچے کھینچ لے گی۔ تو جو نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ لا آف نیچر جو ہے، اس کے ہم پابند ہیں، یہ ہم پر حاکم ہے، لیکن یہ اللہ پر حاکم نہیں ہے۔ کیا اللہ اس نظام کا پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی ہے، جب بھی ہاتھ ڈالو گے جلے گا یا نہیں؟ جل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو فرماتا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی، کونی کن فیکون، کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی۔ تو جلانے والی چیز جو تھی وہ ٹھنڈک پہنچانے لگ گئی۔ تو آگ تو جلاتی تھی، آگ جلائے گی، یہ حاکم ہے مخلوق پر، کیونکہ اس نے حاکم بنا دیا ہے اس کو کہ یہ سبب اختیار کرو گے تو مسبب جلنے والا پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ پر حاکم تھوڑی ہے، اللہ ہر چیز پر حاکم ہے۔ انسان کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟ عورت و مرد کا اختلاط۔ اسی طرح سے جانور کی تخلیق کا، بچے کی پیدائش کا، نر اور مادہ کا اختلاط ہے، ان کا ملنا جو ہے وہ بچے کی پیدائش کا سبب ہے۔
یہ سنت الہیہ جاریہ ہے، یعنی ایک طریقہ جاری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس نظام کا پابند ہے؟ نہیں، اللہ اس نظام کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا، اور چاہے تو بغیر عورت کے مرد کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیتا ہے۔ عورتیں پیدا کرتی ہیں بچے، تو یہاں مرد کی پسلی سے ایک انسان بنا دیا جیتا جاگتا۔ حضور بھی فرماتے ہیں کہ پسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کے ساتھ یوں ہی گزارا کرو، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، تو یوں ہی چلنا پڑے گا۔ اور اگر وہ چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دیتا۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ لا آف نیچر کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی آئے گی تو حدیث کو رد کر دیں گے، اس کو مانیں گے، لا آف نیچر۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ لا آف نیچر جو ہے یہ مخلوق پر اللہ نے حاکم بنا دیا ہے، سبب اور مسبب کا تعلق، لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ حاکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ اس نے سفر معراج کے بارے میں اسی آیت پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ہم تو بڑے مزے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ منیب الرحمن صاحب نے پچھلے دنوں تقریر کی اور کہا کہ یہ سید تھا، تو سید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے، لا آف نیچر۔ اس کی وجہ سے اس وقت کے علماء نے اس کو نیچری کہا، یہ آپ نے فرمایا نیچری۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا ہے۔ بڑی لمبی داڑھی دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح سوچ اور فکر اور نظریہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے اور تعلق رکھیں گے، اور غلط سوچ اور فکر اور نظریہ ہوگا تو اس سے دور رہا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے اعتقاد میں خلل واقع کر سکتا ہے اور ہمارے ایمان کے سلب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسوں کے تو سائے سے بھی بچا جائے گا۔ تو اس نے یہ سفر معراج کا اور اس میں اس ضمن میں جو معجزات ہیں اس کا انکار کیا کہ لا آف نیچر کے خلاف اگر کوئی چیز ہوگی اور صحیح حدیث بھی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ راوی کو مغالطہ لگ گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ غلط حدیث بیان کر رہا ہے، اگرچہ وہ تمام تر راوی اس کے اور حدیث کے تمام تر جو معیارات ہیں صحیح ہونے کے، وہ سارے معیار پہ وہ حدیث پوری اترتی ہو، وہ کہہ رہے لا آف نیچر سے ٹکرائے گا تو اس کو رد کر دیں گے، حدیث کو لا آف نیچر کو پکڑ کے رکھیں گے۔ تو یہاں کیا کرو گے لا آف نیچر کا؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا، ہاتھوں سے صرف مسا سے شفا عطا کر دی اور مردے زندہ فرما دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر رکھا اور وہ اژدہا بن گیا۔ قرآن واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے پاس ایسے وسائل اور ذرائع اور اسباب موجود ہیں جس کی بنا پر گھر بیٹھے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر جائیں، نیشنل جغرافیہ پر جائیں، اور مختلف قسم کی مخلوق جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ذرا آپ اس کی ڈیٹیل، اس کا نام لکھیں اور اس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو فلاں پرندے سے متعلق کس طرح ہے۔ مچھلیاں مختلف قسم کی ہیں، وہ انڈے بھی دیتی ہیں اور بڑی مچھلیاں بچے بھی دیتی ہیں۔ کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے غذا ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور بڑے سمندروں میں اس طرح کی کئی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے، ان کی ضرورت کو پورا فرما رہا ہے، کیونکہ رب ہے، اور کس کا؟ عالمین کا۔ تو اس لیے غور و تفکر جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ بالکل حیوان کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ حیوان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے، انسان کو دی ہے، لہذا اس سے سوال بھی ہوگا۔ اور اگلی آیت میں جو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر کلام کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ غور و تفکر کرتا ہے تو غور و تفکر کے نتیجے میں ایک ذات کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ وہ ذات بڑی عظمتوں والی ہے۔ پھر آگے بندگی کی بات آتی ہے، بس ترجمہ کر دیتا ہوں، اور وہ بندگی کی بات یہ ہے کہ یہ اولو الالباب، یہ جو عقل والے ہیں، جب یہ غور و تفکر کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہہ اٹھتے ہیں غور کرنے کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، تو بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تیری تخلیق بتا رہی ہے کہ تو بڑی حکمت والا ہے، اور حکیم جو ہے وہ کوئی بھی کام حکمت سے خالی کرتا نہیں ہے، تو نے باطل نہیں بنایا ہے۔ سبحانکا، باطل کی نسبت تیری ذات کی طرف کی جائے کہ ایسے ہی بیکار بنا دیا، سبحانکا تو اس سے پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اب اسی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ تو ہی ہے جو ہمیں مختلف قسم کے مصائب اور آلام سے بچا سکتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل جو ہے آخرت میں جہنم کی آگ ہے، اور اس سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم پچھلی آیات میں یہ درس کر آئے کہ جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ دعا آگے ذکر کی کہ فقینا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اس اپنی کائنات میں ہمیں غور و تفکر کے نتیجے میں اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اس معرفت کے نتیجے میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔